متوجہ ہوئی ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ غلامی رسول کا دعویٰ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ابھی زاہد بھائی کچھ اشعار پڑھ رہے تھے کہ میں کہوں کہ میں ان کا غلام ہوں، اور وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ یہ غلامی رسول کا دعویٰ اور پھر اس کی قبولیت یہ پوری زندگی کی کامیابی ہے، اور صرف اس زندگی کی نہیں، جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد بھی غلامی رسول کی جو قبولیت ہے یہ اس کی کامیابی کی سند ہے۔ جن کے بارے میں یہ فیصلہ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی عبادت کرتے رہے، ساری زندگی تسبیحات پڑھتے رہے، اور وہاں سے یہ جواب آ گیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ ہمارا غلام نہیں ہے۔ ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کی نمازیں، ساری زندگی کی محنت یہ سب رائے گا۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے۔ تاریخ میں علماء میں اختلاف ہے، مشہور قول 12 تاریخ ہے۔ تو یہ غلامی رسول کا دعویٰ اتنا چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے غلامی رسول۔ پوری زندگی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، پوری زندگی اس پہ منحصر ہے کہ جس کا یہ دعویٰ قبول ہو گیا اس کی پوری زندگی کامیاب ہو گئی، اور جس کا یہ دعویٰ رد ہو گیا زبان سے بھلے وہ دعوے کرتا رہے کہ جی مجھے بڑی غلامی رسول ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن ہم تو صرف یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قبول ہوگا یا رد ہوگا یہ تو اللہ پاک کرتے جانے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اس دعوے کی کچھ پہچان بتائیں گے۔ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم غلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمہیں محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی کیا پہچان ہے؟ زید بھی یہ نعرہ لگاتا ہے، بکر بھی یہ نعرہ لگاتا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ یا خود اس شخص کو کیسے پتہ چلے گا جی میرا دعویٰ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ربیع الاول میں جلوس نکال دیا تو یہ ٹھیک ہے میرا دعویٰ؟
میں نے خیرات کرتی یہ دعویٰ ٹھیک ہے، میرا اس سے میری محبت ثابت ہو گئی، جلوس میں شرکت کرنے سے میری محبت ثابت ہو گئی، یہ نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے یہ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یعنی اگر کسی کو عشق رسول کا دعویٰ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس اس کی زندگی میں نہ ہو تو یہ رسمی دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ ہے۔ اور ایک مشہور مقولہ ہے کہ گفتگو سے پیٹ نہیں بھرا کرتا ہے، گفتگو سے پیٹ نہیں بھرا کرتے، عمل سے پیٹ بھرتے ہیں۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کاغذ پر کھانا لکھتا ہے تو پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا، اس کے لیے تو کھانا بنانا پڑے گا، پھر اس کو کھانا پڑے گا۔ تو اسی طرح اس دعوے کے لیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ جو اتباع ہے یہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی اتباع کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ان کا کہنا مانتا ہے۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے۔ اتباع تو محبت کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، ماں باپ سے محبت نہ ہو، اس کی بات مانے گا؟ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ یعنی بات ماننا، اتباع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فلاں سے محبت ہے، اس لیے فلاں کی بات مان رہا ہے۔ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہماری زندگی میں اگر ان کی اتباع نہیں ہے تو یہ صرف رسمی دعویٰ ہے، یہ ایک رسم ہے جس کو ہم نبھاتے ہیں۔ بس سال میں ربیع الاول کے مہینے میں ہم ایک رسم بنا لی ہم نے، اس رسم کو ہم نبھاتے ہیں بس۔ میں یہاں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، نہ ہی میرا موضوع ہے، میں تو ایک سیدھا سا آدمی ہوں، سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ اکثر ایک بحث ہوتی ہے موضوع کے لیے، خوشی منانی چاہیے یا غم منانا چاہیے۔ یہ خوشی منانی چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ 12 ربیع الاول کو ایک دفعہ جمعہ شریف کا دن تھا، بندوں کا تعویذ نعمت کے طور پر عرض کروں، جب تعلق ہوتا ہے نا اللہ والوں سے تو پھر اللہ پاک اس کو ان مسائل میں پھر بندہ پھنستا نہیں ہے۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ حضرت غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتحیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی اتنی صلاحیت حاصل کرو کہ دونوں سے پوچھ لو کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا۔ اتنی صلاحیت ہو بندے میں کہ وہ پوچھ لے، اس کو اتنا کشف ہو، اس کے اتنا مقام ہو کہ پوچھ لے کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں لکھا؟ یا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر رہے تو اس سے اس کا یہ اشکال ختم ہو جائے، خود پتہ چل جائے گا اس نے کیوں لکھا، انہوں نے کیوں لکھا، انہوں نے کیوں لکھا۔ تو اس ربیع الاول 12 ربیع الاول کے جمعے کا جس تھا، جمعے کی نماز پہ جب یہ فقیر کھڑا ہوا تو اس کو ایسا لگا جیسے سامنے جو ہے وہ مسجد نبوی ہے اور گنبد خضرا ہے۔ جمعے کا دن تھا تو پھر اس وقت یہ سب ختم ہو گیا کہ یہ خوشی منانی چاہیے یا دکھ منانا چاہیے، خود بخود
جب بندے کا تعلق سیدھا ہو جاتا ہے نا اللہ سے تو پھر اللہ پاک اس کو بتا دیتے ہیں تم نے کدھر چلنا ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے نا اس میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو رٹا نہ مارے کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی اہدنا الصراط کلام شریف پوری پڑھی اسی میں تھا اہدنا الصراط المستقیم. اس کو دھیان کے ساتھ پڑھے یا اللہ پاک آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زندگی میں مر جائے اور اس کو سیدھا راستہ نہ ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. مرنے سے پہلے سیدھے راستے پر ضرور چلے گا وہ. اس لیے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ کسی عام آدمی سے نہیں مانگ رہا. جو بندہ اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو وہ چیز نہ ملے. اللہ پاک کی ذات تو محبت کرنے والی ہے. وہ تو کہتی فرماتی ہے بندہ میرے پاس آئے بس مجھ سے مانگے صحیح. اور دنیا کے معاملے میں تو جو بندہ مانگتا ہے وہ اللہ اس کو دیتے ہیں اور جو آخرت کے لیے مانگتا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں اسے. جتنی بھی نیکیاں ہیں علماء بیٹھے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. آتا ہے اتنا دنیا میں ملے گا اور اتنا آخرت میں ملے گا. جو آخرت کا حصہ ہے وہ ہمیشہ دنیا سے زیادہ ہے. صدقہ کیا 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں. تو اللہ رب العزت کی ذات تو مہربان ہے محبت کرنے والی ہے. واقعات میں آتا ہے نا ایک شخص فوت ہو گیا. وہ بڑا برا آدمی تھا. جب مرنے لگا تو اس نے اپنے نوکروں کو بلایا. مالدار تھا. اس نے کہا کہ اتنے پیسے لے لو جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے پیچھے تم آوازیں لگاتے جانا اونچی اونچی آواز میں کہ جی فوت ہونے والا بڑا نیک آدمی تھا, بڑا سخی آدمی تھا, بڑا تہجد گزار آدمی تھا. انہوں نے پیسے لیے تھے. وہ جنازے کے پیچھے پیچھے اونچی اونچی آواز میں کہتے جاتے کہ فوت ہونے والا بڑا نیک آدمی تھا. تو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس بات پہ بخش دیا؟ فرمایا کہنے لگا جب میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوا تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا تمہارے گواہ جھوٹے تھے لیکن میں نے ان کی گواہی کو قبول کر دیا. میں نے ان کی گواہی کو قبول کر دیا. کھوٹے سکے بھی چلے جاتے ہیں. نیت صاف ہونی چاہیے. جب نیت صاف نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال بیکار ہیں. اور جب نیت صاف ہو جائے, یقین بن جائے, اخلاص آ جائے تو کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں. مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ کچھ تاجر جو ہے وہ حج پہ گئے بیت اللہ شریف, تو اپنے ساتھ ملازم کو بھی لے گئے. تو وہ ملازم کو سادہ سا ملازم تھا, اس کو لے گئے اپنے ساتھ. تو جب بیت اللہ شریف میں حج کیا اور واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر زیارت کی نیت سے آئے, زیارت کر کے جب باہر نکلے واپسی کے لیے تو کسی کو شرارت ہو گئی. وہ اس نوجوان سے ملازم سے کہنے لگا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قبولیت کا کوئی سرٹیفکیٹ دیا؟ یہ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہنے لگا نہیں جی مجھے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا. انہوں نے کہا جی جو یہاں سے واپس جو اس کی سادگی سے مزاح کیا اس کے ساتھ کہ جی جو یہاں سے واپس جاتا ہے تو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو وہ حج قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہے, حاضری قبول نہیں ہے اس کی.
تو وہ جو سادہ سا نوجوان تھا وہ کہنے لگا آپ رکو میں دوبارہ اندر سو کے آؤں. وہ اندر گیا اس نے رسول کے سامنے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے باقی ساتھیوں کو حج کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ دیا, مجھے نہیں دیا, مجھے بھی سرٹیفکیٹ دے. رونے لگا مجھے بھی سرٹیفکیٹ دیں حج کی قبولیت کا. میں وہاں جا کے کیسے دکھاؤں گا جی میرا حج قبول ہے. اس کی آنکھ لگ گئی, بنودگی آ گئی, آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تھا. باہر گیا دوستوں کو دیکھنے کھلی, مجھے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا جس پر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا تھا اس کا حج قبول. سادہ بن جاؤ, سادہ بن جاؤ. ہمارے معاشرے میں جو سادہ ہو اس کو بدھو سمجھا جاتا ہے, بیوقوف. حالانکہ سادہ بیوقوف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سادہ ہوتا ہے, مومن سادہ ہوتا ہے. اپنی نیت کو صاف کر لو. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جو واپس جانے لگے آپ نے صحابہ سے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لو. پھر دوسرے دن تشریف لائے, جب واپس آنے لگے تو آپ نے ایسا ارشاد فرمایا. جب تیسرے دن جانے لگے پھر آپ نے ارشاد فرمایا. تو غالباً حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عباس مطلب نوجوان تھے, انہوں نے سوچا اس واقعے کی تحقیق کی جائے کہ ایسا کون سا خاص عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. وہ ان کے گھر چلے گئے, ان سے کہنے لگے چچا جان میری گھر میں کچھ قلب کلامی ہو گئی ہے, میں رات آپ کے یہاں گزار سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی گزار لو. دن کے عمل تو انہوں نے دیکھے تھے اور رات کا عمل دیکھنا چاہتے تھے. ایسا کون سا ان کا رات کا ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 3 سال ان کو جنت کی 3 دن ان کو جنت کی بشارت دی. تو رات کا عمل دیکھا, وہ بھی معمول کے مطابق صحابہ کرام کا معمول تھا. تو 3 دن ان کے یہاں مقیم رہے. ان سے عرض کی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے بارے میں ایسا ایسا فرمایا, تو آپ تو میں نے ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھا. تو انہوں نے فرمایا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, بس ایک عمل ہے میرا. میں جب بھی بستر پر لیٹتا ہوں پورے دن میں جس نے مجھ سے جو زیادتی کی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیتا ہوں. آج یہ سب سے مشکل کام ہے. نماز پڑھنا آسان کام ہے, تسبیحات پڑھنا آسان کام ہے, ذکر کرنا آسان کام ہے. سب سے مشکل کام دوسرے کو معاف کرنا ہے. یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. ہم معاف نہیں کر سکتے. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, ہم 2-2 گھنٹے تسبیحات پڑھ سکتے ہیں, ہم مذاہب کر سکتے ہیں, ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے. کتنی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے کسی کو معاف کرنا. یہ سب سے مشکل کام ہے. پھر ہم میں سے ہر فرد کی خواہش ہے کہ ہمیں ولایت مل جائے, ہمیں درجات مل جائے. سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا, اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی, دوسرے کو خود سے مقدم کرنا پڑے گا, پھر جا کے درجات ملیں گے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ, وقت کافی ہو گیا, میں اس واقعے کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ حضرت اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے یا مجھے بھی دے دیں. فرمایا کیسے لوگے؟ عرض کی کہ حضرت قیمتاً دینا ہے تو قیمتاً دے دیں, مفت دینی ہے تو مفت دے دیں. قیمتاً دینی ہے قیمت لے لیں. بصرہ کے گورنر تھے, اور اگر مفت دینی ہے تو مفت دے دیں. حضرت جنید بغدادی نے بڑی قیمتی بات کی.
فرمایا قیمتاً دوں گا تو خرید نہیں سکو گے اور مفت دوں گا تو قدم نہیں ہوگی. یہ ہمیں تصوف میں جو بگاڑ نظر آتا ہے نا، اس فقیر کے نزدیک اس کی وجہ مفت کا ملنا ہے. جب مفت میں نعمت مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. تو حضرت نے جو آج سے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا کہ مفت میں مل جائے گی تو قدر نہیں ہوگی، تصوف میں بگاڑ کی یہ وجہ ہے، مفت کی نعمت ہے. بہرحال حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم بصرہ کے گورنر تھے، تم نے ظلم کیے ہوں گے لوگوں پہ، تم جاؤ لوگوں سے معافی مانگو. پہلا سبق کہہ دیا، لوگوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ تم گورنر تھے، تم نے نہ جانے کتنے لوگوں پہ ظلم کیا ہوں گے، جاؤ لوگوں سے معافی مانگو. اور یہ آج بھی تصوف کا پہلا سبق ہے. ہر سالے ہر فقیر جب رات کو سوئے سب کو معاف کر کے سوئے، جس نے اسے زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دے اللہ کے لیے. یہ آج بھی پہلا سبق ہے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اس سبق کا قائم فرمائے. وما علینا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. جزا الله أن محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي والأستاذين والمرشدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ ہمارے ہاتھ کے رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ اپنی بندگی نصیب عطا فرما. اللہ گناہ گار ہیں، عیبکار ہیں، بدکار ہیں. اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ آپ کے گھر کے اندر ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ اگر آپ معاف نہیں فرما دیں گے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ جس طرح وہ آپ کا ایک بندہ تھا، حج پہ جا رہا تھا، آپ کا اعلان آ رہا تھا کہ آپ کا حج قبول نہیں، قبول نہیں، قبول نہیں. اللہ یہ آواز آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا. لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ کا حج قبول نہیں، چلے جاؤ. اللہ اس نے کہا کہ اگر نہیں قبول کرے گا تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ ہم نے بھی آپ کا یہ دروازہ نہیں چھوڑا ہے. اللہ ہم آپ سے مایوس نہیں ہوں گے. اللہ جس طرح یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک نبی تھا، اس نے شخص نے کہا کہ اللہ کو پوچھ لینا کہ اللہ کو میں یہاں تو ہوں یا نہیں.
وہ نبی جب واپس آیا کہنے لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں لیکن آپ کے لیے میں نے جہنم کو بنا دیا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ اللہ تو یاد کر رہا ہے نا، بس جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ اللہ ہمیں بھی آپ کی یاد کی توفیق عطا فرما، اللہ جو عبادت کی ہے قبول فرما، اللہ مزید توفیق عطا فرما، اللہ کی صحبت نصیب عطا فرما، اللہ کے ساتھ جڑنے کی تا قیامت تک ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ان کا خیر نصیب عطا فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، عیب کار ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما، اللہ جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں کو شفاء کاملہ عاجلہ مشتمل عطا فرما، خصوصاً ہمارے حضرت صاحب مدرسہ عالیہ کو صحت کاملہ عاجلہ مشتمل عطا فرما، حضرت صاحب کے سائے درجے ہماری دین کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مشتمل عطا فرما، اللہ جو تمام ہمارے دوست احباب رشتہ دار بیمار ہیں کو شفاء کاملہ عاجلہ مشتمل عطا فرما، اللہ جو بے روزگار کو حلال روزی نصیب عطا فرما، جو نافرمان کو فرمان بردار بنا، اللہ جو فرمان بردار ان کو مزید توفیق عطا فرما، اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل عطا فرما، اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل عطا فرما، اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اللہ جو اس رات کے اندھیرے کے اندر قبولیت کا وقت ہے، تاجر کا وقت ہے، اللہ آپ کی رحمت غالب ہے، اللہ آپ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اللہ جو حاضرین مجلس سے ان کی جو بھی جائز حاجت ہے ان کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دیجیے، اللہ ہمارے حال کو رحم فرما دیجیے، کہ اللہ حلال روزی نصیب عطا فرما، اللہ حرام سے بچا، اللہ آسان طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سچی نصیب عطا فرما، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والا جذبہ نصیب عطا فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے استاد ہمارے مرشد جو بھی دوست ہم سے جدا ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجاتوں کو بلند فرما، ان کو اعلیٰ علمی مقام نصیب عطا فرما، اللہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے ہمیں بھی آخرت کی تیاری نصیب عطا فرما، اللہ یہ قبر ہے یا اللہ یہ قبر نہیں ہے، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، آپ کے پیغمبر نے فرمایا یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اللہ اس قبر کے ہمیں تیاری نصیب عطا فرما، اللہ عزت والا موت نصیب عطا فرما، ذلت اور رسوائی والے موت سے پناہ عطا فرما، اللہ شہادت والا موت نصیب عطا فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.